السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست دلشاد احمد واصلی۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل GW نیٹورک 9۔ قیامت تک آنے والے تمام قرآن کے منکرین کو قرآن نے کھلے عام چیلنج کیا ہے۔ اگر تم لوگ اس چیز میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا تو تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت پیش کر دو۔ وہ لوگ قرآن جیسی کوئی چیز نہیں پیش کر سکیں گے۔ قرآن کریم کی وہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے لوگوں کو کھلا چیلنج کیا ہے۔ دوستو، قرآن کریم کرشمہ سے بھرا پڑا ہے، لیکن کیا دوستو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قرآن میں گنت کے کرشمے بھی موجود ہیں جن کو سننے کے بعد یقیناً آپ کا دماغ ہل جائے گا۔ نمبر 7، میریکل، یعنی نمبر 7 کا کرشمہ۔ دوستو، ہماری زمین کی 7 پرتیں ہیں، ویسے ہی ہمارے ایٹماسفیئر کی بھی 7 پرتیں ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی 7 بنایا اور زمین بھی 7 بنایا ہے، لیکن سائنس ابھی تک پہلے آسمان کو بھی پار نہیں کر پائی ہے۔ آج میں آپ کو قرآن میں نمبر 7 سے متعلق امیزنگ کیلکولیشن بتاؤں گا۔ دوستو، قرآن میں آسمان 7 بتائے گئے ہیں، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ 7 آسمان والی آیتیں بھی 7 ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں جہنم لفظ 77 بار آیا ہے، جو سیدھا 7 کا گناہ ہے۔ دوستو، قرآن میں پہلی مرتبہ 7 لفظ یعنی سبا سورہ بقرہ آیت نمبر 28 میں آیا ہے، اور آخری بار 7 لفظ کا ذکر سورہ نبا آیت نمبر 11 میں آیا ہے۔ اب یہاں اپنا دماغ تیز رکھنا، کیونکہ اب حیرانی سے آپ کا منہ کھلنے والا ہے۔ پہلی اور آخری مرتبہ 7 لفظ جن سورہ میں آیا ان دونوں میں کیا خاص ہے؟ تو پہلی اور آخری مرتبہ 7 لفظ جن سورہ میں آیا یعنی سورہ بقرہ اور سورہ نبا میں، ان دونوں سورہ کے بیچ میں اگر نظر ڈالیں گے تو ان دونوں سورہ کے بیچ میں کل 77 سورہ ہے، جو سیدھا 7 کا گناہ ہے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے؟ ابھی آگے دیکھتے جائیے۔ آپ اگر غور کریں گے تو سورہ بقرہ سے سورہ نبا تک 5705 آیتیں ہیں، جو سیدھا 7 کا گناہ ہے۔ کیا لوگ اب بھی کہیں گے کہ بس یہ ایک اتفاق ہے؟ تو آؤ آگے سنو۔ قرآن میں آدمی لفظ 24 بار آیا ہے، تو وہیں عورت لفظ بھی 24 مرتبہ آیا ہے۔ دنیا لفظ 115 بار، تو وہیں آخرت لفظ بھی 115 بار۔ 88 مرتبہ فرشتہ لفظ تو ناظرین شیطان لفظ بھی 88 مرتبہ ہی آیا ہے۔ 115 بار زندگی لفظ، تو 115 بار موت لفظ۔ کیا اب بھی یہی کہو گے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ حدیث کے مطابق زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، یعنی زکوٰۃ اور برکت کا آپس میں کنیکشن ہے۔ اب دیکھیے، قرآن میں زکوٰۃ لفظ 32 بار آیا ہے، تو وہیں برکت لفظ بھی 32 بار آیا ہے۔ دوستو، جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اور جب وہ دور ہو جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، قرآن میں مصیبت لفظ 75 مرتبہ آیا ہے، تو وہیں شکر لفظ بھی 75 مرتبہ آیا ہے۔ کیا کوئی انسان اتنی بڑی کتاب میں اتنے امیزنگ میریکل کیلکولیشن کر سکتا ہے، وہ بھی 1400 سال پہلے؟ اگر اب بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آؤ اور آگے چلتے ہیں۔ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12، اور 12 مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ اب آئے قرآن مجید کی طرف۔ قرآن میں مہینہ لفظ کا ذکر 12 مرتبہ آیا ہے، اور دن لفظ کا ذکر 365 مرتبہ آیا ہے۔ جتنے مہینے اتنی بار ذکر، جتنے دن اتنے بار ذکر۔ لیکن اب بھی قرآن کے منکر کہیں گے یہ صرف ایک اتفاق ہے، تو آؤ اس کرشمے کو جھٹلا کے دکھاؤ۔ دوستو، قرآن میں سمندر کا لفظ 32 بار آیا ہے، اور زمین کا لفظ 13 بار آیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کوئی میل نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان دونوں کو جوڑیں گے تو آنسر آئے گا 45۔ اب بھی کوئی میل نہیں بیٹھا۔ سنیے، سائنس کہتا ہے ہماری زمین کا 71.1% پانی ہے، جبکہ 28.8% حصہ زمین سے گھرا ہوا ہے۔ اب چلے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن میں دیے گئے سمندر اور زمین لفظ کی پرسنٹیج نکالتے ہیں۔ دونوں نمبروں کو جوڑنے پر بنتے ہیں 45۔ سمندر کا پرتیشت نکالتے ہیں، 32/45 انٹو 100، تو آنسر آتا ہے 71.1%۔ زمین کا پرتیشت نکالتے ہیں
13/45 इंटू 100 आता है आंसर 28.8%। ये दोनों सेम वही प्रतिशत है जो हमें साइंस आज बताती है। सुभान अल्लाह। तो अब भी कोई है जो कुरान का मुनकिर है और इस कुदरत को झुठला दे। अल्लाह के इस कुदरत को कोई नहीं झुठला सकता और कुरान अल्लाह की सच्ची किताब है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी कुरान का एक करिश्मा मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।